خالق کائنات نے اعلان فرمایا کہ میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں۔ پوری کائنات چاہے وہ تاریکیاں ہوں یا نور روشنیاں ہوں، میں نے ہی پیدا کیا ہے سب کو، اور میں ہی ان تمام چیزوں کا جاعل ہوں۔ اور پھر یہود و نصارہ کی رد میں خالق کائنات نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا، اور پھر ادلہ جو خالق کی طرف سے تھی لسان نبی پہ جاری ہو کر لوگوں تک پہنچتی رہیں، اور پھر اللہ نے ظاہری نشانیاں دیکھنے کے لیے لوگوں کو ایک حکم فرمایا اپنے نبی کے واسطہ سے، وہ جو گزشتہ درس میں بیان کیا تھا۔ میرا حبیب کہہ دو ان لوگوں سے کہ تم چلو زمین میں، اور پھر ایسے چلتے نہیں جانا بلکہ ذرا رک رک کر جن لوگوں کو اللہ نے سزا دی ہے اور جو بڑے پہلوان قسم کے لوگ تھے اور ہر قسم کی جبروت ان میں پائی جاتی تھی اور فرعونیت اور رعونت، وہ آج کس حالت میں ہیں، اور ان کو بھی دکھا دیجئے، دیکھ لیجئے۔ وہ جائیں دیکھیں کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے آج ان کا کیا حشر ہو چکا ہے، کس حالت میں ہیں۔ انسان اپنی طاقت و قوت پہ، اپنی کرسی اور سلطنت پہ، حکومت پہ گھمنڈ کرتا ہے، لیکن خالق کائنات نے ان سب کے گھمنڈ کو ملیا میٹ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اگر حقیقی حکومت ہے تو بس وہ اللہ کی ہے، اور کوئی حکومت باقی رہنے والی نہیں ہے۔ آج جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ بھی سورہ انعام کی ہی آیت ہے۔ آیت نمبر 12 میں خالق نے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے اپنے نبی کے ذریعے، اور پھر خالق نے خود ہی جواب دیا ہے۔ اس میں بڑی لطافت ہوتی ہے کہ بندہ خود سوال کرے اور پھر مد مقابل تو جواب نہیں دے سکتا، یا وہ عقیدہ ایسا نہیں رکھتا کہ اس طرح کا جواب دے۔ اس میں بڑی لطافت اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو خالق نے فرمایا قل، اے میرا حبیب کہہ دو، یعنی کہہ دو سے مراد ہے سوال کرو، لمن ما فی السماوات والارض، یہ کس کے لیے ہے اور کون مالک ہے ان چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں پائی جا رہی ہیں۔ لام آپ کو پتہ ہے لمن جب آیا ہے تو لام ملکی ہوتا ہے، ملکیت کے لیے ہوتا ہے، اختصاص ملکی اور غیر ملکی آپ جانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہاں لام جو ہے لمن یہ اختصاص ملکی کے لیے ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے ان کا مالک وہ خالق ہے اور اسی کے لیے ہیں، اسی نے ان سب کو پیدا بھی کیا ہے۔